معزز سامعین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی صداکار نائلہ منیر۔ آج جو کتاب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے نایاب ہیں ہم۔ اس کی مصنفہ ہیں حمیدہ اختر حسین رائے پوری۔ یہ کتاب مکتبہ دانیال کے تحت 2023 میں تیسری بار شائع ہوئی۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ نایاب ہیں ہم، حمیدہ اختر حسین، مکتبہ دانیال۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ فہرست۔ نمبر 1، کتاب سے پہلے ڈاکٹر جمیل جالپی۔ نمبر 2، ہمارے مولوی صاحب۔ نمبر 3، نیلی چھتری۔ نمبر 4، بیاد اختر۔ نمبر 5، اماں۔ نمبر 6، آمنہ ابراہیم۔ نمبر 7، عنایت۔ نمبر 8، ابراہیم۔ کتاب سے پہلے بھابی حمیدہ بیگم اختر حسین رائے پوری، اللہ انہیں عمر نوح عطا فرمائے، کمال کی خاتون ہیں۔ اتنے برسوں کی ملاقات میں یہ تو کبھی نہ کھلا کہ ان کے اندر بھی ایک بڑا لکھاڑ آلتی پالتی مارے گیان دھیان میں مصروف ہے۔ جب تک میرے محترم دوست ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری بقید حیات رہے، بھابی حمیدہ ان کی اپنے گھر اور بچوں کی نگہداشت کرتی رہیں۔ کھانے ایسے پکائے کہ جس نے کھائے انگلیاں چاٹتا رہ گیا۔ دعوتوں کو اس طرح سجایا کہ جو آیا اس نے سلیقے اور سگھڑ پن کی داد دی۔ بچوں کو ایسے سنوارا کہ آج سب اپنی اپنی جگہ روشن ہیں۔ ہمت والی ایسی کہ بڑے سے بڑے حادثے کا مقابلہ خندہ پیچانی سے کیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ مجھے ان کی لچھے دار باتوں میں ہمیشہ لطف آیا۔ وہ اس طرح بولتی ہیں کہ منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ لہجے میں ایسا سبھاؤ اور ایسی مٹھاس کہ جو سنے مزہ لے۔ ان کی زبان وہ زبان ہے جو ہمارے گھروں میں بولی جاتی تھی اور ٹکسالی سمجھی جاتی تھی۔ یہ لہجہ، یہ زبان بھی میری ماں کے ساتھ اٹھ گئے۔ اس نسل کی خواتین رسمی طور پر تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود اپنی تہذیب میں اس طرح رچی بسی ہوتی تھیں کہ ان سے بات کرنے والا اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ تہذیب کی خوشبو ان کے باطن سے اس طرح پھیلتی تھی کہ فضا موتیا اور موگرے کے گجروں کی خوشبو سے مہک اٹھتی تھی۔ یہی خوشبو حمیدہ بھابی کی تحریروں کی جان ہے، اور اسی لیے جو بھی ان کی تحریروں کو پڑھتا ہے پھڑک اٹھتا ہے۔ ہم سفر لکھی تو ادب میں اپنے اسی ڈھنگ سے ایک ایسا امتیاز حاصل کیا جو برسوں محنت کر کے اور بہت سی کتابیں لکھ کر بھی لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ سدا بہار کہانیاں لکھی تو اپنے مخصوص لہجے کے ساتھ صدیوں پرانی ہمیشہ زندہ رہنے والی کہانیوں کو موجود اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ کہانیاں اگر ریڈیو ٹی وی پر خود ان کے منہ سے سنی جائیں تو نہ صرف اردو زبان کا یہ مخصوص ٹکسالی لہجہ محفوظ ہو جائے، بلکہ وہ جو پرانی اور نئی نسل کے درمیان تہذیبی تسلسل باقی نہیں رہا، اس میں بھی قلے پھوٹ آئیں۔ نئی نسل اور پرانی نسل میں جو الگ پن اور دوری پیدا ہوئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پرانی نسل نئی نسل تک اپنی جاندار و توانا مثبت قدروں کو پہنچانے میں ناکام رہی ہے۔ بھابی حمیدہ اب خیر سے 80 سال کی ہو گئی ہیں، لیکن تخلیق کا سوتا اس تیزی سے ابل رہا ہے کہ جوانوں کے ہاں بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔ وہ اپنی اس نئی کتاب نایاب ہیں ہم کے ساتھ اس تہذیب کا ایک نیا رخ سامنے لائی ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جو اب دور دور نظر نہیں آتے، اسی لیے نایاب ہیں۔ محبت، وفا، سچائی، شرافت، لگن اور سادگی کے پتلے، اپنے اصولوں پر برگد کے پرانے پیڑ کی طرح قائم و دائم، صابر شاکر، زندہ اور مگن، عظیم انسان۔
اور ان میں ان کی ماں بھی شامل ہیں اور ان کے والد بھی. بابائے اردو مولوی عبدالحق بھی شامل ہیں اور گھر کا ملازم عنایت بھی. یہ ایک ایسی دلچسپ کتاب ہے کہ جو پڑھے گا ہم سفر کی طرح لطف اٹھائے گا. زبان و بیان اور انداز تحریر، لہجے اور بات چیت کا ڈھنگ وہی ہے جو ہم سفر کا ترے امتیاز ہے. خدا کرے وہ برسوں اسی طرح لکھتی اور خوشبودار پھولوں کے ٹوکرے بھرتی رہیں. نایاب ہیں ہم ان کے تخلیقی سفر کے نئے راستوں کی گواہی دے رہی ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی، ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.